جی دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان شفقت حسین الوی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ضرب حق ٹی وی آفیشیل کو۔ تو ایک ساتھی نے سوال کیا ہے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی بن ابی سلول منافق کی نماز جنازہ پڑھائی یا نہیں پڑھائی؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی بن ابی سلول منافق کی نماز جنازہ پڑھائی یا نہیں پڑھائی، اور پڑھانے کے لیے چلے تو کس نیت سے چلے، کیا وہ مصلحت تھی، کیا وجوہات تھیں کہ جن کے بنا پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک منافق کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے روانہ ہوئی ہے۔ تو میرے دوستو، آج کی ان سوالات کا جواب دینے سے پہلے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ کو دینی معلومات رکھنے کا شوق ہے، آپ اسلامک نالج رکھنا چاہتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اسلامک نالج لینے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں، کمنٹ کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور لائک کر کے ہماری اس یوٹیوب چینل کو پروموٹ کریں۔ تو میرے دوستو، عبداللہ بن ابی بن ابی سلول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا، منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا۔ اور میرے دوستو، منافق کہتے کسے ہیں؟ اللہ نے 3 گروہوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ایک خالص مومن، دوسرے خالص کافر، اور تیسرا درمیانہ طبقہ ہے جس سے بچنے کا شریعت نے اور اللہ کے رسول نے حکم دیا، وہ منافق ہے، اور وہ کافروں سے بھی زیادہ سخت ہے، اس لیے کہ کافر کا آپ کو پتہ ہے یہ دین شریعت کا باغی ہے، یہ دین شریعت کا دشمن ہے، تو آپ اس سے بچیں گے۔ لیکن منافق وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو اسلام کے لبادے میں اوڑھتا ہے، لیکن وہ اسلام کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا، اپنے آپ کو مسلمانوں جیسا بنانے اور ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ اسلام، ایمان اور مومن اور مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے پہلے پارے کے اندر فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، میرے محبوب یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں کہا جائے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ، بلکہ جب یہ آپ سے ملتے ہیں، یعنی ایمان والے لوگوں سے، جب یہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا یعنی ایمان والوں سے جب ان کی ملاقات ہوتی ہے، ملتے ہیں، تو کہتے ہیں قَالُوا آمَنَّا، ہم ایمان لے آئے بھائی، بیغم ہو جو، ہم پکے مومن ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، لیکن جب ایمان والوں سے فارغ ہو کے اپنے ان بڑے شیاطین، اپنے سرداروں کے پاس جاتے ہیں، منافقوں کے پاس، وہ ان سے پوچھتے، انہیں کہتے ہیں انا معکم، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں پھر مسلمانوں کے پاس کیا لینے گئے تھے؟ تو کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، ہم وہاں ٹھٹا مذاق کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے منافقوں کو متعلق، اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، فرمایا منافق جو ہے نا، یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوں گے۔ تو عبداللہ بن ابی بن ابی سلول یہ منافق تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، مسلمانوں کے سامنے مسلمان ظاہر کرتا تھا، لیکن اندر سے مسلمان تھا نہیں۔ بس یہ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے قدرت کے قانون ہے، باپ منافق ہے لیکن بیٹا حضرت عبداللہ نبی علیہ السلام کے بڑے سچے اور پکے صحابی اور غلام ہیں۔ عبداللہ بن ابی بن ابی سلول فوت ہو گیا، اس کا بیٹا جو نبی علیہ السلام کا صحابی تھے، آپ تشریف لائے اور آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ، میرا والد فوت ہو گیا ہے، آپ آئیں اور میرے والد کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ اب اس کے اندر کئی جوابات اس بات کے بندے، ایک تو یہ کہ چونکہ نبی علیہ السلام کے سامنے وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا تھا، اور دوسرا یہ ایک مصلحت کے تحت کہ نبی علیہ السلام حالات ایسے تھے کہ ہر طرف سے مخالفت اٹھ رہی تھی، مخالف دن بدن بڑھ رہے تھے، تو نبی علیہ السلام ایک مصلحت کے تحت اب اگر میں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے نہیں جاتا تو لوگ شور کریں گے، لوگ طرح طرح کی باتیں کریں گے، دیکھو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے متکبر ہو گئے ہیں کہ غریب کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے نہیں تشریف لائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں سے بچنے کے لیے آپ نے ارادہ فرمایا کہ میں نماز جنازہ بھی پڑھاؤں گا اور اپنا کرتا مبارک بھی
اسے دوں گا، یعنی عبداللہ بن ابی بن ابی سلول کو میں اس کرتے کے اندر کفناؤں گا، کفن دے کے میں اس کی نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مصلحت کے تحت، اور تیسری ایک بات ہے جو میں نے خود میں سوچ رہا تھا کہ نبی حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی سب سے زیادہ نبی کے دل کے اندر لالچ ہوتی ہے اس بات کی کہ میرا کوئی امتی جہنم کے اندر نہ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طمع سے اور اس لالچ سے اور اس امید سے کہ ہو سکتا ہے میں اس کی نماز جنازہ پڑھا دوں تو اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دیں، کیونکہ ابھی تک اللہ رب العزت نے اس معاملے میں کوئی صریح حکم نہیں نازل فرمایا تھا کہ اس کی نماز جنازہ پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، کہ منافق کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے۔ تو دوستو، جس کام کے کرنے پہ شریعت خاموش ہو تو وہ کام مباح ہوتا ہے، آپ اسے کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہوتی ہے۔ شریعت نہ اس کے کرنے کا منع کر رہی ہو اور نہ اس کا حکم دے رہی ہو، تو ایسے معاملے کے اندر پھر کیا ہوتا ہے، وہ عمل جو ہوتا ہے وہ شریعت کے اندر مباح ہوتا ہے، اسے آپ کر سکتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شریعت کا کوئی حکم نہیں ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اب وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا بھی دیا، کفن دیا گیا۔ اب نماز جنازہ کے لیے جس وقت کھڑے ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی اللہ اکبر کرنے کے لیے تکبیر پڑھی نا، تو سیدنا فاروق اعظم، جب آپ سلام بلکہ کھڑے ہوئے تو سیدنا فاروق اعظم نے پیچھے سے آپ کا کرتا مبارک کھینچ اور فرمایا یا رسول اللہ، یہ منافق ہے، آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر دیکھیں نا، اللہ خاموش ہے، میرا رب خاموش ہے، اس نے یہ منع نہیں کیا، اگر نہ پڑھانا ہوتا تو اللہ رب العزت فوراً جبرائیل امین کو بھیج دیتے۔ عمر جب رب خاموش ہے آپ بھی خاموشی اختیار کریں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ خاموش ہو گئے۔ اللہ کے نبی جو ہی اللہ اکبر کرنے لگی نا، ہاتھ اٹھائے نا، تو فوراً جبرائیل امین یہ آیت لے کر آ گئے کہ میرے محبوب استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ، میرے محبوب آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، برابر ہے ان کے لیے دعا کرنا یا نہ کرنا۔ ان تستغفر لهم 70 مرہ، آپ ان کے لیے اگر 70 مرتبہ بھی ان کا نماز جنازہ پڑھائے نا، فلن یغفر اللہ، پھر بھی اللہ نے ان کی بخشش نہیں کرنی، اس لیے کہ یہ منافق ہے۔ جی اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جنازہ کا منع فرمایا گیا، اور ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت آ گئی کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، میرے محبوب ان میں سے، ان منافقوں میں سے اگر کوئی مر جاتا ہے، آپ نے ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھانی اور آپ نے ان کی قبر کے اوپر بھی کھڑا نہیں ہونا۔ یہ وہ موقع تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کی طرف دیکھ کے فرمایا یا عمر انت لسان من اللہ، عمر تو اللہ کی زبان ہے، جو بات تو یہاں فرش پہ کرتا ہے اللہ اسے عرش پہ قرآنی شکل دے کے جبرائیل امین کو دے کر میری طرف بھیج دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ تھے آپ کے سوالات کے جوابات۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مصلحت کے تحت جنازہ پڑھانے کے لیے چونکہ شرعی حکم بھی نہیں آیا تھا ممانعت کا، آپ چلے، لیکن وہاں پہ اللہ رب العزت نے منع فرما دے میرے محبوب آج کے بعد کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھنی۔